إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت اسلامیہ، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی، اس کا مجد اور بڑائی بیان کرنے کے بعد جو ہمارے اوپر لائق و زیبا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، حمد و صلوات کے بعد آج چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ اسی مہینے میں پیدا ہوئے اور صحیح علماء کی تحقیق کے مطابق علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم کے اندر لکھتے ہیں کہ صحیح تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا اور عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، یعنی وہ سال جس سال یمن سے ابرہہ مکہ پر حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ کے تئیں اس کے دل میں
نفرت تھی اور اسے خراب کرنے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے وہ حملہ کیا تھا۔ تو وہی سال تھا عام الفیل کا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 9 تاریخ تھی، دوشنبہ کا سوموار کا دن تھا۔ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور کل 12 ربیع الاول تھا۔ در حقیقت 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ صحیح تحقیق کے مطابق 12 ربیع الاول کو سرور کائنات رحمت للعالمین اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے حقیقی رب سے جا ملے تھے، اور یہ قوم مردہ قوم ہے، اپنے سربراہ اور اپنے لیڈر، اپنے چہیتوں کے مرنے کے دن وہ کچھ بھی کریں، روئیں، ماتم کریں۔ یہاں تو حد یہ ہے کہ ہماری یہ قوم اور یہ امت جو خیر امت کہی گئی قرآن مجید کے اندر، وہ اپنے نبی کے وفات کے دن جشن مناتی ہے۔ عیب کی بات ہے، مسلمانوں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں دنیا کو یہ بتلانا تھا، آج دنیا جس ظلم اور جور میں پھنسی ہوئی ہے، ظلم و زیادتی کی انتہا ہے دنیا کے اندر، کمزور طبقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج سماج اور سوسائٹی میں جو مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں وہ بڑی مچھلیوں کی طرح سے چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں اور نگل جا رہے ہیں۔ آج کے اس ظلم اور زیادتی کے دور میں جہاں انسانیت کرا رہی ہو، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، مساوات کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، اسے راستہ دکھانا اور اسلام کے پیغامات کو پہنچانا ہمارا ہی کام تھا اور ہماری ہی ذمہ داری تھی۔ مگر یہ قوم اور یہ امت جسے راستہ دکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ خود بھٹک گئی۔ یہ تو اپنے نبی کی پیدائش تو چھوڑیے، وفات کے دن خوشیاں منا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف بازاروں اور شہروں اور قصبوں میں، سڑکوں پر اور چوراہوں پر کل اس طرح کا ننگا ناچ ہوا، اور اسلام کی ثقافت، اسلام کی رواداری اور اسلام کی تعلیمات میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کل کی گئیں۔ ڈی جے بجایا گیا، وہ شیطان کی بانسری جسے شریعت نے، نبی نے شیطان کی بانسری کہا ہے، اس بانسری کو بجایا گیا اور اس کے لیے اختلافات بھی ہوئے، ٹکراؤ کی نوبتیں بھی آئیں، اس لیے کہ جب عمل اور کردار میں پاکیزگی نہیں ہوگی تب اس طرح کی باتیں، خرافات جب لوگ کریں گے تو اس طرح کا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اسلام کی جو عیدیں ہیں اس میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، صبح سے لے کر کے عیدگاہ پہنچنے تک
عیدگاہ میں کیا کرنا ہے، عیدگاہ سے لوٹنے تک اپنے گھروں پہ پہنچ جائیں تو صدقہ خیرات کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، قربانی کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ملنا ہے، محبت بانٹنا ہے۔ یہ رہنمائی شریعت نے کی ہے اپنی عیدوں میں۔ لیکن جو شریعت کی عیدیں نہ ہوں، جو گڑھی ہوئی ہوں، جو بدعات اور خرافات ہوں دین کے نام پر، ان میں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اور جب رہنمائی نہیں ملے گی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ ڈی جے اور وہ باجے جنہیں شریعت نے شیطان کی بانسری کہا، وہ اپنے نبی کے نام پر جشن مناتے ہوئے مسلمان بجاتا ہے۔ کہاں ڈوب گئی مسلمانوں کی غیرت، اور یہ امت کہاں بھٹک گئی؟ اگر ایک پل کے لیے بھی سوچے اور غور کرے تو فوراً اس نتیجے پر پہنچیں گے، جو بھی غور کرے گا اور سوچے گا کہ نہ، یہ تو ہمارے اسلام کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اسلام اس سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور اخلاق پر فوکس کرنا چاہیے تھا، اور دنیا کو آج یہ بتلانا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ آپ اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اور پوری انسانیت کی فلاح اور بہبودی اور خاص طور سے مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے طریقے کی اقتداء میں ہے، آپ کے پیچھے چلنے میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قدوے میں ہی بھلائی ہے، اسوہ حسنہ آپ کی زندگی میں ہے، ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرنے کا مقام ہے اور مہینہ ہے۔ ہمیں آج یہ کرنا چاہیے تھا کہ سماحت اور شجاعت، صداقت، امانت داری کے سر چشمہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کو بتلاتے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کی خوبیاں کیا تھیں، وہ بتلاتے ہم دنیا کو، اور وہ پیغام پہنچاتے کہ ہمارے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، تو آؤ جانو کہ اسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور نبی کے اندر کیا جوہر چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو آپ کے گھر چلیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جانیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جانیں، آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جانیں کہ آپ کے اخلاق کیا تھے اور آپ کا کردار کیا تھا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آپ کو ملتی ہے، اور فرشتہ جبریل غار حرا میں آتا ہے، نازل ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، آپ کو سورہ اقرا کی 5 آیتیں ابتدائی پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں تو جو انسانی خوف ہوتا ہے، جو فطرتاً جو خوف انسان کے اندر ہوتی ہے، ودیت کی گئی ہے، گھر آئے تو وہ ابھر کر کے سامنے آیا، اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگا ہے، میرے پاس ایک عجیب آج مخلوق
عجیب قسم کی مخلوق آئی تھی اور میں ڈر گیا ہوں، مجھے میرے اپنے نفس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں گی میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ کے گھر سے جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا گیا تھا وہ سنیے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اے میرے حبیب، اے سرور کائنات، ہرگز اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اللہ رسوا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو اپنے لیے نہیں کما پاتے، آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ ڈریے مت۔ یہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی اوصاف بیان کر جاتی ہیں کہ اتنے آپ اخلاق کے اونچے ہیں، تبھی تو اللہ رب العالمین نے وہ سرٹیفکیٹ دیا قرآن کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا کیا کہنا، آپ کے اخلاق کی برابری کون کر سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے عظیم ترین جو درجہ ہے اس پر آپ فائز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، اگر کوئی شخص 2-4 سطر لکھ کر کے آپ کے تعریفات دے دیں، تعریف اور توصیف میں 4 سطر لکھ دے، 4 لائنیں لکھ کر کے چلا جائے، تو ہم اپنے گھروں میں اس کو فریم کر کے لٹکا دیتے ہیں، اپنی آفسوں میں لٹکاتے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ لکھا ہے۔ لیکن وہ پروردگار آسمان سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اور اماں خدیجہ نے کہا کہ آپ کو خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں ہیں۔ اسی طرح سے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی آخر الزمان سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ قرآن پڑھو، جو قرآن میں ہے وہی نبی کا اخلاق ہے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ اب مسلمان جب قرآن ہی نہیں سمجھ پاتا، قرآن ہی نہیں پڑھ پاتا، عربی نہیں پڑھتا، عربی سمجھتا نہیں، حالانکہ عربی اسے پڑھنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے۔
اما عائشہ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور وہ قوم جو اپنے قرآن کو نہ پڑھنا جانتی ہو، جو اپنے قرآن کو بھلا بیٹھی ہو، وہ اپنے نبی کے اخلاق کو کیسے جان پائے گی؟ آج دنیا اور اعدائے اسلام ہم نہیں جانتے، ہم بھول گئے۔ اماں عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن میں ہے، وہی چیزیں آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں جو قرآن میں ہیں، لیکن غیر اعدائے اسلام، اسلام کے دشمن جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک قرآن سے اپنے دور نہیں ہوگا تب تک ان کو مٹا پانا مشکل ہے۔ ان کے اپنے مؤتمرات اور ان کی اپنی کانفرنسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، جو دراسہ کرنے والے لوگ ہیں، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، جو مشنریاں لگی ہوئی ہیں اسلام اور مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اسلام سے، قرآن سے، صحیح دین سے، وہ یہ جانتی ہیں کہ انہیں برگشتہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان پہ تفوق اور برتری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی محفلوں، اپنی میٹنگوں میں، اپنی کانفرنسوں میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم ہی بھول گئے، اپنا درس، اپنا سبق بھول گئے۔ ایک بار ان کے مفکرین نے، اعدائے اسلام کے مفکرین نے کہا تھا اپنی کانفرنس میں کہ لن نستطيع السيطرة على المسلمین ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون بالعربیہ۔ دیکھو، دھیان سے جان لو، سن لو، اپنے لوگوں کو لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر اس وقت تک غالب نہیں ہو سکتے، ان کو مغلوب نہیں کر سکتے جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور عربی سمجھتے رہیں گے، عربی پڑھتے بولتے رہیں گے اور قرآن سمجھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے۔ قرآن سے ان کا تعلق اگر بنا رہے گا تو انہیں دین سے برگشتہ کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ پہلے انہیں عربی سے دور کرو، اور عربی سے دور کر لے گے تو ان کو ان کے قرآن سے دور کر لے جاؤ گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن ہے، تو ان کا ٹارگٹ قرآن اور جو ہے عربی زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں عربی زبان سے جب تک نہیں لڑو گے، جب تک قرآن سے مسلمانوں کو دور نہیں کرو گے، تب تک مسلمانوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو وہ جانتے ہیں، یہ اپنے ایوانوں میں بات کرتے ہیں، اپنی میٹنگوں، اپنے کانفرنسوں میں اپنے لوگوں کو مہم دیتے ہیں اور یہ مشن دیتے ہیں کہ انہیں قرآن سے دور کرو، عربی زبان سے دور کرو۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم اپنے دین کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، ہمارے دین کا خزانہ کہاں ہے اس طرف ہم التفات ہی نہیں کرتے، ہم خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ڈی جے اور گانے بجانے اور خرافات کرنے میں لگے ہیں، جبکہ یہ مہینہ خالص اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق کو اجاگر کرنے کا مہینہ تھا، اور دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ آپ کا اخلاق اگر ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کے اخلاق ایک پردے میں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پڑھنا بھاری پڑ جائے گا۔ آپ کے خادم انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، کتنے سالوں تک؟ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سالوں تک کی۔ 10 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم نے خدمت کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا مجھے۔ ایک نوکر کہتا ہے، اور وہ نوکر کوئی سمجھدار نہیں تھا، 40 سال 30 سال 35 سال 50 سال کا مجھا ہوا انسان نہیں تھا کہ اس سے سنجیدہ تھا، غلطیاں نہیں ہوتی۔ وہ بچہ انس بن مالک بچپن ہی سے جو لگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لڑکوں سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، ہوتی ہیں نا۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے اور میں بھول جاتا تھا، کھیلنے لگتا تھا، جب آتا تھا تو مسکرا کر کے ملتے تھے، مسکرا کر کے بات کرتے تھے۔ کہاں تھے؟ یعنی یہ کہ یہ کیوں نہیں کیے، ایسا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اف تک یعنی اف کہنے کا مطلب ایسا بھی نہیں محسوس کیا کبھی کہ جھاڑا ہو مجھے۔ اور کہا کہ کبھی جس کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے نہیں کیا تو نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی وہ کام کر دیا جو نہیں کہے تھے تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیے۔ یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھر کا خادم ایک لڑکا 10 سالوں تک ساتھ میں رہا، اور کہتا ہے کہ کبھی اف تک سننے میں نہیں ملا، کبھی جھٹک کر کے بات ہی نہیں کیے، کبھی کوئی کام کرنے کو کہے اور نہیں کیا پوچھا ہی نہیں کہ کیوں نہیں کیے، اور کوئی دوسرا کام کر دیا یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں کیے۔ یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر کے لوگ بیان کرتے، خادم اماں عائشہ اماں خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ یہ عظیم خصلتیں اور یہ اس کردار کے مالک اللہ کے نبی اور ہمارے نبی تھے۔ ان چیزوں کو دنیا کو کون بتلائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں کون بتلائے گا؟ رات کا وقت ہے، صحابہ سو رہے ہیں، پورا مدینہ سو رہا ہے، اور پاس پڑوس کے کچھ قبیلے تھے جو بدو تھے، کبھی کبھی مدینے پر جو ہے شب خون مارتے تھے، حملہ کرتے تھے۔ آئے کچھ لوگ سرپسند لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بہادری اور شجاعت کے قصے سنیے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جری اور بہادر انسان اس زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری لے کر کے نکل جاتے ہیں اکیلے، اور سب کو کھدیڑ دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ کچھ مدینے پر ہوا ہے، کچھ لوگ سرپسند لوگ آئے ہیں، تو جب یہ لوگ اپنے ہتھیار اور اپنی سواریاں لے کر کے مدینے کے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے صحابہ جاؤ سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کھدیڑ دیا ہوں، کھدیڑ کر کے آ رہا ہوں دشمنوں کو، چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، جا کر کے سو جاؤ۔ یہ بہادری، یہ شجاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول جب صحابہ کرام پر پہاڑیوں سے اور گھاٹیوں سے جب تیر برسانے لگے حنین کے لوگ، تو سب بھاگنے لگے۔ تھوڑا گھمنڈ ہو گیا تھا مسلمانوں کو، مکہ فتح ہو گیا تھا، بڑی زیادہ تعداد تھی، 10,000 کی بھیڑ تھی، مسلمانوں کی فوج تھی، اور سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کون پچھاڑ سکتا ہے۔ تو لوگ پہلے سے ان کو پتہ چلا، حنین والوں کو، وہ لوگ پہاڑیوں میں پہلے سے مورچہ لگا کے بیٹھ گئے، اور تیر انداز تھے وہ لوگ غضب کے۔ جب تیر چلانا انہوں نے شروع کیا تو صحابہ کرام سب پریشان ہو گئے،
کس طرف سے تیر آ رہا ہے اور کیسے بوچھار ہو رہا ہے، سب پریشان ہو گئے، سب نفسی کا عالم تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تنے تنہا اکیلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں عبد المطلب کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، قریش سے ہوں۔ اکیلے بڑھتے جا رہے ہیں آگے، تیر چل رہے ہیں آگے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں تو ان کے تیروں کی پرواہ پھر صحابہ کرام بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ صحابہ کرام اس طرح سے پلٹے پھر واپس جیسے ایک گائے اپنے بچھڑے کو کہیں پریشانی میں جب دیکھتی ہے تب وہ گائے پلٹتی ہے پوری طاقت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ صحابہ کرام پلٹتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ اکیلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کہ کون کہاں بھاگ رہا ہے، کون کس کو کتنی تیریں لگی، کتنا زخمی ہوا، اکیلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شجاعت تھی، یہ شجاعت اور بہادری کس سے کون بتلائے گا دنیا کو۔ اور اسی غزوے میں حنین ہی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے چرچے بھی ملتے ہیں۔ اتنے سخی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سخی تھے، جود و سخا کا جو عالم آپ کا تھا دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اب فتح ہو جاتا حنین، اور حنین اس علاقے کے لوگوں کے پاس اتنے اونٹ اور اتنی بکریاں تھیں نا، مال غنیمت میں بہت زیادہ مال ملا تھا حنین میں، بہت زیادہ مال ملا۔ جب حنین جیتتے ہیں تو بہت سارا مال غنیمت ملتا ہے۔ اقرا بن حابس آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہا کیا اقرا بات، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، یہ 100 اونٹ ہیں، لے جاؤ اس کو ہانک لے جاؤ، 100 اونٹ، 100 کے 100 اونٹ کہا تم ہانک لے جاؤ۔ اس کے بعد عینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، پہنچتے ہیں، کہا کہ عینہ کیا حال ہے تمہارا، تم یہ دوسرے 100 اونٹ ہیں ان کو بھی تم لے لو، کہا سب اللہ کے نبی، کہا ہاں سب لے لو، ان کو دے دیا۔ ایک دیہاتی آتے ہیں ابھی نئے نئے اسی علاقے کے، حنین ہی کے علاقے کے، اور وہ ابھی نئے نئے ایمان لائے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ یہ فلاں تم دیکھ رہے ہو کہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں یہ کتنی بکریاں ہوں گی، کہا کہ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گنا نہیں جا سکتا، 500 600 1000 بکریاں ہو سکتی ہیں، کہا یہ سب کی سب تمہاری ہیں، کہا ہماری میری، کہا کہ ہاں لے جاؤ اس کو۔ باخدا وہ یہ شجاعت، یہ سخاوت دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے، اپنی قوم میں واپس جاتا ہے، اپنے قبیلے میں جا کر کے کہتا ہے کہ میں محمد کے پاس سے واپس آ رہا ہوں، میں تجربہ کار آدمی ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور بادشاہوں کے یہاں بڑے لوگوں کے درباروں کا چکر میں لگا چکا ہوں، قسم خدا کی اسلموں، اے میرے قبیلے اور قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، میں نے محمد جیسا سخی دیکھا نہیں اس سرزمین پر، وہ اس طرح کی سخاوت کرتا ہے، واللہ ما یخشی الفقر، وہ محتاجی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ محتاجی کا خوف بھی نہیں ہے اسے، جو سامنے ہے سب لٹا دیتا ہے۔ ہم نے تو دنیا دیکھی ہے، کوئی بادشاہ اور کوئی قیصر و کسریٰ اور وقت کا وہ بنتا رہے بادشاہ، لیکن ایسی سخاوت ہم نے کہیں نہیں دیکھی، تم لوگ ایمان لے آؤ۔ وہ ایسا شخص ہے جو لٹاتا ہے،
اور لٹانے کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی لٹ جاؤں گا ساتھ میں، اپنے فخر اپنی محتاجی کا اسے ڈر نہیں ہے۔ یہ اس دیہاتی نے اپنی قوم میں جا کر کے کہا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا، عفو درگزر کا عالم یہ تھا، عفو درگزر کا عالم یہ تھا کہ اس کی ایک مثال آپ لے لیں، فتح مکہ۔ فتح مکہ کی مثال تاریخ کے اوراق میں دنیا پیش نہیں کر سکتی، نہیں پیش کر سکتی۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، اسلامی فوجوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور وہی لوگ جو ستا رہے تھے کل تک، جنہوں نے پتھر مارے تھے، ریت میں گھسیٹا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج وہ سب رسوا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خانہ کعبہ کے پاس بلا، کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اچھے حسب و نسب کے ہیں، آپ جو ہے مکارم اخلاق والے ہیں، آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی سختی نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ معافی کا اعلان آج تاریخ دنگ ہے، اس کے پڑھنے والے لوگ دنگ ہیں طبیعتاً، اور انسانی نقطۂ نظر سے آپ سوچئے کہ بدلہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ سب کہے گی، پوری انسانیت کہے گی کہ جنہوں نے اتنا ستایا تھا بدلہ تو بنتا تھا، مگر رحمت للعالمین تھے، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے ہمارے نبی کا، اور یہی اخلاق اور کردار لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیا میں چھا گئے تھے۔ ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں تو یہی اخلاق لے کر کے جاتے ہیں۔ کہا ان بدوؤں کو کس نے ہماری سرزمین پہ پہنچایا، کس لیے ہمارے دربار میں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اخلاق کا خزانہ لے کر کے آئے ہیں، کردار کے ہم بادشاہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی عبادت سے نکال کر کے ایک رب کی عبادت کے لیے جو ہے ان کو جو ہے تیار کر دیں، اور لوگوں کی ظلم و زیادتی سے نکال کر کے امن و انصاف کی جو ہے صاف ستھری ہوا میں سانس لینے کا موقع دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر کا ایک کسان آتا ہے جسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے وہاں کے، ان کے بیٹے محمد بن عمر بن عاص نے کوڑے مارے تھے صرف اس لیے کہ گھوڑ سواری میں اس کی سواری آگے نکل گئی تھی گورنر کے بیٹے کے سواری سے، تو انہوں نے اس کو چابک مارا، کوڑا لگایا اور کہا خذھا وانا ابن الاکرمین، کہا کہ یہ لو، میں گورنر کا بیٹا، میں باعزت گھرانے کا آدمی، تیری جرات کیسے ہوئی کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل گیا؟ مارا اس کے پیٹھ کو۔ وہ عمر فاروق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے اخلاق، اس دربار میں مدینہ پہنچتا شکایت کرتا ہے۔ عمر فاروق نے عمر بن عاص ان کے بیٹے کو مدینہ بلایا اور ان کے پیٹھ کو ننگا کیا۔ محمد بن عمر بن عاص گورنر کے بیٹے کو اور اس قبطی کے لڑکے کو، مصر کے کسان کے ادنا درجے کے لڑکے کو کہا کہ تم مارو اس معزز گھرانے کے لڑکے کی پیٹھ کو، اب تم مارو، میں دیکھتا ہوں یہاں۔ اور ایک تاریخی جملہ کہا تھا متستعبدت الناس یا عمر وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، اے عمر بن عاص، میں نے تمہیں گورنر بنا کر کے مصر کا بھیجا تھا، تم نے لوگوں کو غلام کب سے وہاں بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا اپنے پیٹ سے۔ تو آزاد
ہواؤں میں اور فضاؤں میں سانس لینے کا موقع اسلام میسر کرتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق پڑھو اور اس کو عام کرو اور دنیا اس میں سانس لے۔ آج دنیا کے اندر جس قدر ظلم و زیادتی ہے اور اس کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، جس طرح سے طاقتور لوگ مظلوموں کے ساتھ ہر ظلم روا کر رہے ہیں، بڑی مچھلیوں کی طرح سے چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہے ہیں۔ آج تہذیب اور ثقافت کے ایوانوں میں جہاں سے انسانیت کی بھلائی کی باتیں ہونی چاہیے تھیں، جہاں انسانیت کے بھلائی اور عدل و انصاف کے لیے حکم اور قانون نافذ جہاں سے ہونا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ کر کے ظلم کی باتیں ہوتی ہیں، بد اخلاقی کی باتیں ہوتی ہیں، بد کرداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج دنیا ہمارے اخلاق کا، ہمارے نبی کے اخلاق کا جو ہے مسابقہ نہیں کر سکتی مقابلہ۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو پہنچانا ہوگا۔ آج دنیا میں گندے قسم کے لوگ ان ایوانوں میں بیٹھ کر کے جہاں سے عدل کی، انصاف کی باتیں ہونی چاہیے، وہاں سے نازیبا باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، ملک نے دیکھا، ابھی حالیہ دنوں میں کیسی باتیں ہوئیں۔ ان سب کو انسانیت اور اسلام کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ اور یہ مہینہ خاص طور سے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کا مہینہ تھا۔ اس میں ہمیں عام کرنا چاہیے تھا ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، خرافات سے ہٹ کر کے، بدعات سے ہٹ کر کے، وہ شیطان کی بانسری، ڈی جے اور ڈھول تماشے جو بجا رہے تھے کل، اس سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق نہیں ہے۔ مسلمان ذرا بھی سوچے گا تو وہ بالکل جو ہے اس سے نفرت کرے گا، نہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ رواداری والا ہمارا دین تو نہیں ہو سکتا، یہ صاف ستھرا اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا لایا ہوا یہ گندی چیزیں ہیں جو اسلام میں ڈال دی گئی ہیں۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں جو اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی تحلیل سے، اللہ کے لیے نمازوں سے، اللہ کے لیے صدقے سے، اللہ کے لیے قربانی کے لیے جو ہے جانی جاتی ہیں عیدیں، ناچ گانوں کے لیے نہیں، خرافات کے لیے نہیں کہ دنیا تماشا دیکھے رہی یار ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ ناچیں، وہ گائیں، ان کے پاس ڈی جے بجیں، ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں۔ ہمارے پاس رہنمائی ہے قرآن و حدیث کی، ہمیں اس کے تناظر میں زندگی گزارنا ہوگا۔ توبہ کرے مسلمان، ان بدکاریوں سے، ان بدعات اور خرافات سے اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے، اگر ہم اور وہ یکساں ہو گئے، ان کے پاس تہذیب نہیں، وہ ان جگہوں پر بیٹھ کر کے خرافات اور گالیاں دیتے ہیں جہاں سے انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، تو ہم ان کے جیسا چلیں گے؟ کیسے دنیا سمجھ پائے گی کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہیں؟ ہمیں دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے برپا کیا گیا تھا اس خیر امت کو، اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اچھے راستے کی رہنمائی فرمائے، الہ العالمین ہمیں اچھا راستہ دکھائے، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم قرآن و حدیث سے اور دلائل سے دین کو سیکھیں، اور دین کو، صحیح دین کو سیکھ کر کے دنیا والوں تک پہنچائیں۔ جو ہماری بساط ہو، ہم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، یا کتابوں کے ذریعے سے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک پہنچا سکیں اسلام کی سچائی کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار کو دنیا تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا فریضہ ہے اور اسی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں۔ اس فریضے سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔